حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے، Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. حسین و جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر، اور ہم ہیں کشمیر کی آواز سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان، سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253239، اٹس آ کالنگ نمبر، اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJ کے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ آج کا جو ٹاپک اپنے میں ویورز اور لسنرز کے لیے لے کر آئی ہوں، بڑا ایک خوبصورت ٹاپک ہے، وہ ہے مشترکہ خاندانی نظام، ایک خوبصورت مشرقی روایت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ مل جل کر رہتے تھے، یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چینجنگ آتی جا رہی ہیں، جو لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ سسٹم جو ہے ہمارا، جو بڑا خوبصورت سسٹم تھا، وہ ہمیں کم دیکھنے کو مل رہا ہے، بلکہ یوں کہیں گے یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم جو ہے اس چیز کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ یہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، جو اس کی خوبصورت رسم و رواج سے روایات تھی، اس کے اندر جو فیملی کا پیار تھا، وہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دور جدید کی بات کروں، لوگ جو ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی بھی جو انسان ہے وہ اب اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور جدید کے اندر بہت سی مشکلات جو ہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بالکل اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت سی، اگر میں اس کے فائدوں کی بات کروں، بہت سے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں تو اخلاقی تربیت تھی۔ اب جو بچے تھے وہ پوری، میں کہوں گی کہ ان کے دادا دادو پوری ایک فیملی جو تھی ان پہ نظر رکھ رہی تھی۔ لیکن دور جدید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک بچہ اگر نہیں پڑھ رہا یا کوئی بھی ایسا عمل کر رہا ہے جو کہ معاشرے کے لیے میں کہوں گی کہ ناپسندیدہ عمل ہے، اگر کوئی بھی ان کے جو چاچا ہیں، جو بھی ان کے جو بڑے لوگ ہیں، اگر ان پر نظر رکھ رہے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ فوراً جو ہے اس چیز کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں پرائیویسی دیں، کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم پر بہتر نظر رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں جو ہے انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تھوڑا سا ہمیں یہ سسٹم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب دیکھا جائے، اگر پرانے وقتوں کی میں بات کروں تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑوں کے فیصلے تھے وہی جو ہیں وہی انہی پر سب لوگ عمل کرتے تھے، انہی پر عمل پیرا ہو کر لوگ جو ہے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے
خوبصورت طریقے سے زندگی اپنی گزار رہے تھے. لیکن جو چینجنگ ہوتی جا رہی ہیں، جو ایک بڑوں کے کا جو پیار تھا، بڑوں کا جو احترام تھا، وہ اب ہمیں بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ معاشی مدد جو ہے وہ ملتی تھی. پہلے جب لوگ سارے مل کر اکٹھے رہتے تھے، اس سے کیا ہوتا تھا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ کماتے تو تھے، جو کمائی کا ذریعہ تھا ہم کسی بڑے جو ساری جو کمائیاں تھیں، ایون کہ اگر کوئی بیٹا کما رہا ہے تو وہ ساری جو اپنی تنخواہ ہے وہ اپنے والد کے ہاتھ میں لا کر دیتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ گھر کا نظام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ چل جاتا تھا. مشکل وقت میں جو ہے وہ جو بڑے لوگ تھے وہ کچھ مشکل وقت کے لیے بچا کر بھی رکھتے تھے. لیکن اب دور جدید کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا کما تو رہے ہیں، بہت اچھی ارننگ کریں، لیکن کیا ہے کہ اس طرح سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا، اور ہمیشہ جو ہے نا وہ کسی کشمکش کا شکار رہتے ہیں. ہمیشہ اتنی اچھی تو زندگی وہ اپنے کہنے کے مطابق وہ اپنی اچھی تو زندگی تو گزاریں، کیونکہ بڑا یہ نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑا اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھتے ہیں، ہمیں پرائیویسی چاہیے، وہ سب لوگوں سے اپنے بڑوں سے دور ہو گئے. میں بتانا چاہوں جو بڑوں کی جو باتیں تھیں، جو بڑوں کے گھر کی میں جو ان کی رونق تھی نا، وہ اب نہیں ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں سے بالکل برکتیں جو ہیں وہ اٹھ گئی ہیں. صرف ہم لوگ جو بڑوں کی جو رسپیکٹ تھی، بڑوں کا جو روب اور دبدبہ تھا فیملی کے اوپر، وہ بہت ہمیں کم دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی ہمیں دور جدید کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن جو ہمارا پرانا جو مشترکہ خاندانی نظام تھا، بہت سے کشمیر کے اندر بہت سے گھروں میں ابھی بھی موجود تو ہے، بٹ یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ جو ہے جو لوگ بڑی اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں، پرائیویسی ہمیں وقتی خوشی دیتی ہے. مل بانٹ کر جو جینے کا مزہ ہے، جو مل بانٹ کر چیزیں شیئر کرنے کا مزہ ہے، وہ کبھی بھی ایک الگ انسان نہیں رہ سکتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے سوشالوجسٹ کے مطابق، بٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا. تو اتنی اکیلے، کیونکہ دیکھیں آپ نے آگے بھی اکیلا ہی رہنا ہے. اگر اس زندگی میں بھی اگر آپ اکیلے ہی رہیں گے تو پھر آپ کے جینے کا اور اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد، اور اس میں ایسے اکیلے پن میں جینے کا کیا مقصد ہے. تو کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہیں، اور جو آپ کے جو بڑے ہیں جو ان کا احترام ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری زندگی کے لیے بڑے بہترین فیصلے ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ تھا کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سب پر تقسیم ہو جاتی تھی. اب ایک فیملی کے اندر 3-4 بہن بھائی کما رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ذمہ داریاں تھیں سب پر ایکولی ڈیوائڈ ہو جاتی تھی. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑتا. تو اب دور جدید کے اندر اگر میں بات کروں تو سب لوگ جو ہیں وہ اپنا کھا رہے ہیں. اب مجھے ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک بھائی ہے وہ ڈیوٹی سے واپس آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، اس طرح کی کشمکش ہے. کسی کا بیٹھ کر پراپر ایک دسترخوان پہ کھانا کھانا، ایک ٹیبل پہ کھانا کھانا، وہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بالکل الگ ہو گیا ہے. نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا دکھ شیئر کر سکے، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی کی خوشی میں بھی شریک ہو سکے. دور جدید کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ سب اگر سگے بہن بھائی بھی ہیں تو سب لوگ جو ہیں وہ بالکل آپس میں ان کی بات جو ہے وہ صرف ایک ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے. اگر ان کی خوشیاں بھی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کمانے کے لیے وہ باہر ابراڈ چلے جاتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ نہ تو وہ کبھی کسی کی خوشی میں اپنوں کی خوشی میں شامل ہو پاتے ہیں، اور نہ کبھی اپنوں کے دکھ میں شامل ہو پاتے ہیں. تو دور جدید کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، ایک میں کہوں گی کہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے
وہ بیسیکلی وہ یہ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کے تلے ان کو اتنا بوجھ ملا ہوا ہے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ایک خوبصورت جو اپنی فیملی ہے نا وہ اس کو چھوڑ کر باہر جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے چلے گئے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں سارے لوگ اکٹھے رہتے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، سب لوگ خوشی کے ساتھ رہتے تھے، سکون کے ساتھ رہتے تھے. لیکن جتنی میں کہوں گی کہ جتنی لوگ جو ہے نا لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی تو تبدیل ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ لوگوں میں جو ہیں وہ دوریاں بھی بڑی آپ کو دیکھنے کو بھی مل رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی گھر کے اندر رہتے تھے، بلکہ یوں کہیں کہ پہلے اکثر یہ آپ نے بات بھی سنی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ کچے مکانوں میں رہتے تھے، تو دل جو تھے سب کے بڑے صاف تھے. لیکن اب جو وقت نے ترقی کی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے ترقی کی ہے تو مکان تو پکے ہو گئے ہیں لیکن رشتوں میں اتنی ہی کمزوریاں آ گئی ہیں. تو میں کہوں گی کہ بے شک وقت بدل جائے لیکن آپ لوگوں کی جو اپنی ثقافت ہے نا، جو آپ کا جو معاشرتی نظام ہے، جو آپ کی ثقافت ہے، وقت بے شک گزر جائے لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی چیزوں کو چینج نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرقی ممالک جو ہیں، جو ویسٹرن ہمارا کلچر ہے، وہ دوبارہ سے اپنی ثقافت کی طرف آ گیا ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا جائے ان سے ان کی کامیابی کی وجہ پوچھی جائے اور ان سے ناکامیوں کی وجہ بھی پوچھی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی چیزوں کو، اگر ناکامی کی وجہ پوچھی جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے کلچر کو ہم نے کافی چھوڑ دیا تھا، اپنی جو رسم و رواج تھی ہم نے اس کو کافی چھوڑ دیا تھا، تبھی ہم لوگ ناکام ہوئے. اور جب ان سے کامیابی کی بات پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے اپنی وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں جو کہ ہماری فیملی کے اندر تھی. ہم لوگ سب لوگ جو ہے وہ مل بانٹ کر رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ایک سینٹنس پڑھتے ہیں، بچپن سے ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یونین از اسٹرینتھ، کے اتفاق میں برکت ہے. وہی بات میں آپ سے رپیٹ کروں گی، ہمیشہ میں اپنے پروگرام میں کرتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم لوگ جب چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، جب ہم لوگ ایک رٹا رٹایا جملہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ کیوں اتفاق میں برکت ہے. دیکھیں اب دیکھیں جب جوائنٹ فیملی سسٹم تھا بہت سی باتیں ان میں یہ تھی وہ کہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جہاں پر برتن ہو تو وہاں پر ٹوٹتے اور ضرور ہیں. تو اسی طرح میں اگر بات کروں جب سب لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے تو ان میں بہت سے اختلافات بھی ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان میں بہت پیار ہوتا تھا. جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر ظاہر سی بات ہے ان میں نوک جھونک بھی لگی رہتی ہے. تو جب ان میں اختلافات ہوتے تھے تو کیا تھا کہ خاندان کی جو بات تھی وہ خاندان میں ہی رہ جاتی تھی، سب لوگ جو ہے وہ اس کو کور اپ کر لیتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور جدید کے اندر کیا چیز آ گئی ہے کہ اگر ایک بھائی کی لڑائی ہے تو اگر بیسیکلی لڑائی ہماری کن چیزوں سے ہوتی ہے، یہ عارضی دنیا میں عارضی چیزوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے. لائک زمین ہو گیا، ایک بھائی کو اگر جائیداد میں حصہ نہیں ملا تو دوسرا والا بھائی اس کو عدالت تک گھسیٹنے میں لگ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جو آپ کی چیزیں تھی، جو فیملی میں جو اختلافات تھے وہ اب سوسائٹی دیکھ رہی ہے. تو ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کو عدالتوں میں گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے. تو یہ دور جدید کے اندر جو سب سے میں کہوں گی کہ ایک نیگیٹو عمل ہے جس سے معاشرے میں کافی بد نظمی ہو رہی ہے. اور لوگ جو ہیں لوگوں کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے عمل ایسا رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو ہمیشہ ایک میں کہوں گی کہ پازیٹیو میسج جائے. تو اب دور جدید کے اندر سب لوگ جو ہے نا وہ اپنا لگ گئے ہیں. کسی کو کسی کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی حق بھی ہے. سب بہن بھائی جو ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس دور میں یہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ انسٹاگرام پر میں اسکرول کری تھی تو مجھے ایک بات لگی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی
وہ بات کیا تھی، اور وہ بڑی مطلب کہ بڑی ڈیپ بات تھی، اور مجھے واقعی احساس ہوا کہ ہم وہ آخری نسل ہیں کہ جن کی ماؤں کو انسٹاگرام اور یہ سوشل ایپس چلانے نہیں آتے. تو یہ ایک اچھی بات جو تھی وہ مجھے لگی کہ واقعی ہماری مائیں اتنی زیادہ تھی، ہم لوگوں کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، نظر ان کی بڑی ہے. لیکن دیکھیں کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ فونز پر لگ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں گھر کے کام بھی کرنے ہیں، لیکن ہمارا جو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اب ذرا سا فون ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3-4 گھنٹے ہم لوگوں نے ضائع کر دیے. تو ہم کیا میسیج دیں گے جو ہم لوگ جو آنے والی نیو جنریشن ہے وہ تو ہم سے بھی زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. تو کوشش کریں کہ مل بانٹ کر رہیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی کا فائدہ آپ ضرور اٹھائیں، لیکن اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں. اب جب آپ اس کا استعمال جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کریں گے، وہ آپ کے لیے پھر ایک میں کہوں گی کہ یہ ایک نیگیٹو عمل بھی ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے ہی یہ آپ کی ٹیکنالوجی ہی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اور دور جدید اگر میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کروں تو کیا تھا اس میں ایک خوبصورت بات تھی کہ ہم لوگ کہیں بھی جاتے تھے، اگر اکثر والدین جو ہیں وہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ٹرپس پلان کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ دادا دادی کی نگرانی میں پل رہے ہیں، پھپھیاں ہیں، ان کی خالہ ہیں، سب چیزیں سب رشتے موجود ہیں. لیکن اب دور جدید کے اندر جو ایک پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، ان کو یقین ہی کسی پر نہیں ہوتا. اب ایون کہ ہم جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد تو بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، لیکن دور جدید کے اندر ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. کیوں اعتبار نہیں ہے بھائی؟ ہم اگر جاتے ہیں تو اپنے ایک تو گھروں کو تالے لگا کر جاتے ہیں، اور دوبارہ اور ہمیں اتنا ہم لوگ میں کہوں گی کہ اتنا ہمارے اندر وہ ہے کہ ہم دوبارہ تالا جو لاک لگا کر چیک کرتے ہیں کہ لاک صحیح سے ہوا ہے یا نہیں. تو ہم لوگ اتنے مطلب کہ ہو گئے کہ اتنا ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں رہا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ گھر بھی کھلے بھی چھوڑ بھی جائیں نا تو کوئی چوری کا ڈر نہیں تھا، کوئی بھی اس طرح کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے گھر میں بڑے موجود ہیں. جہاں پر بڑے موجود ہوتے ہیں وہاں پر میں کہوں گی کہ کوئی بھی اس طرح جو ہے اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. اور پہلے جو لوگ جو تھے پہلے اس میں کیا تھا، لوگوں ایک ڈر تھا پوری فیملی کو. اگر جو دادا ابو جن کے گھر ہوتے ہیں، یہ سب کے گھر ہوتے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا. پوری جو محلے کے لوگ تھے وہ ان سے ڈرتے ہوتے تھے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں جن بزرگوں کا سایہ نہیں ہے، اب ان کے گھروں میں جو ہے نا وہ چوریاں بھی ایزیلی ہو جاتی ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، پہلے بہت کم تھی، کیونکہ لوگ جو ہے نا لوگوں میں بڑی اپنائیت تھی. اگر کسی کا بچہ اگر ہم دیکھتے تھے کہ اسکول نہیں جا رہا، اگر کھیل رہا ہے بہت دیر تک کھیل رہا ہے، اگر اس کی کمپنی غلط ہے تو ساری پوری جو ہمسائے لوگ بھی تھے وہ بڑا کیئر کرتے تھے اس چیز کی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے نا اب لوگ اس ڈر سے کچھ نہیں کہتے کہ ان کے والدین یہ نہ کہیں کہ ان کے بھی والدین حیات ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے اس دور جدید میں دیکھنے کو ملی ہے. تو آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں بذریعہ SMS، بذریعہ کالنگ نمبر ہے ہمارا 0582253279. اٹس اے کالنگ نمبر. اور SMS کرنے کے لیے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں AG کے اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. فوزیہ عزیز مغل لکھتی ہے السلام علیکم ڈیئر فرینڈ کائنات. وعلیکم السلام. بہت انفارمیٹیو ٹاپک، تھینک یو سو مچ. ٹرسٹ آپ نے پیڈ ہے، لوگ فیک ہوتے ہیں زیادہ. بالکل، لوگ جو ہیں لوگوں پہ اعتبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں بھی یا نہیں. لوگ
لوگوں سے دیکھنے کو تو بڑا ہمیں ان سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں، لیکن انر انہی کا ان کو پتہ ہے ان کا انر کیسا ہے، اور ایک خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیسے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ جتنی میں کہوں گی کہ جتنا آپ احتیاط کسی رشتے میں بھی اور کسی بھی چیز میں احتیاط جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ اتنا لوگوں سے ملیں کہ جتنا جو ہے جتنا لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے ملیں. تو ٹرسٹ جیت کے آپ کا ٹرسٹ کا ایسا حال کرتے ہیں کہ روح تک کام جاتی ہے. بہت خوبصورت بات فوزی عزیز آپ نے لکھی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے اتنا ٹرسٹ ہی لوگوں پہ نہیں کرنا. تو ٹرسٹ جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے کیا کریں، جو کہ آپ کے لیے پھر آپ مشکلات نہ پیدا کرے. تو محمد عرس لغاری لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد عرس لغاری لکھتے ہیں کامارو شریف، یہ اپنی جگہ کا بتا رہے ہیں محمد عرس لغاری. فیاض کیانی لکھتے ہیں سعودی عرب سے پروگرام سن رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، تھینک یو سو مچ. فیاض کیانی لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی لکھتے ہیں ہائے ہلو. تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ اتنے ٹاپکس لے کر آتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے ٹاپکس آپ کے لیے لے کر آؤں جو کہ وقت کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اب ہمیں کم دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے بہت سے فائدے تھے، لیکن لوگ جو ہیں وہ پرائیویسی کے چکر میں خوبصورت جو ایک ان کا نظام تھا، مشترکہ خاندانی نظام تھا، وہ اس سے جو ہیں وہ ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہے. لائک میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں تو ہماری فیملی کے اندر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ مل بانٹ کر رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگ خوشیوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں باہر والوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور یہی انہی دکھ میں بھی جو ہے ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے ہم سب کو، بلکہ ایون کہ جو کشمیر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم لوگوں کو سب کا خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف اپنے فیملی والوں کا بلکہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پورے کشمیر کے پاکستان کے لوگ ہیں، ہم سب لوگ ایک ہیں. ہمیں کیونکہ ہم سب لوگوں کا جب خدا ایک ہے، جب ہم لوگوں کا ایک نظریہ ایک ہے جس کی بنیاد پر ہمیں پیارا ملک پاکستان ملا، تو ہم کیوں اس انتشار میں پڑ گئے؟ کیوں ہم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں ذات پات نسل میں پڑھ کر ہم لوگ اپنی زندگی کو ہے وہ بے سکون کر رہے ہیں؟ تو بیسیکلی ہم لوگ سب ایک ہیں. کشمیر میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پیارے بہن بھائی، ہم سب ایک ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی پیارے بہن بھائی لوگ ہیں ہم لوگ سب ایک. تو یہ ذات پات نسل کا جو فرق ہے آپ کو اس چیز سے نکل کر باہر آنا ہوگا، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو پر آپ نے جو ہے وہ زور دینا ہوگا. جب کہتے ہیں نا کہ جب بڑوں کا سایہ ہم پر سے اٹھ جاتا ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا تھی، ان کی برکتیں کیا تھی. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی برکتوں کی وجہ سے ہی اور ان کے سائے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہتا ہے، ورنہ ہمارے اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی فیملی میں بھی کوئی بزرگ ابھی بھی حیات ہیں تو ان کا اسپیشلی جو ہے وہ خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں. تو ان سے جو ہے نا آپ کبھی بھی گھبرا کر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو ہے دور جدید کے اندر اگر کسی سے کوئی رشتہ کرنے جاتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم تو نہیں ہے. تو یہ چیزوں کو ہمیں خود ہی ختم کرنا ہوگا. جب ہم اس طرح کی چیزیں ختم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. آج ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ جمعے کے دن ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کثرت سے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. تو آپ کو چلتے پھرتے جو ہے وہ درود پاک کا ورد کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آٹومیٹیکلی جو ہے ہمیں سکون ملتا ہے. ہم فضول بات کرتے رہتے ہیں، کسی سے بھی بات کی تو ہماری اکثر باتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر جاتے ہیں. تو ایک تو ہمارے فرشتے بھی ہم پر
گناہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ الگ تو رہتے ہیں لیکن کسی سے اتنی اچھی باتیں کریں کہ ہمیں دوسروں سے ایک تو پازیٹیو وائبز آئے اور ہم کسی کو اچھا میسیج دیں. تو کوشش کریں کہ ابھی جو ہے وہ جمعے کا بھی ٹائم ہے تو درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اور جمعے کی نماز میں مجھے اور میرے والدین کو اور میرے پوری فیملی والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی اس دن کو بہت بہتر بنائیں. اور نہ صرف جمعے کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صرف جمعے کو ہی دعا کریں بلکہ یہ سارے دن یہ جتنی بھی زندگی ہے نا آپ اس میں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف جمعے کے دن ہی فرائیڈے والے دن ہی ہم مسلمان بن جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سارے دن ہمارے ہیں, یہ سارے مہینے ہمارے ہیں, یہ سارے سال ہمارے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے نا وہ بڑا ہم پر رحم کرتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس ڈر سے معافی نہیں مانگتے, کیا پتہ ہمارے تو بڑے گناہ ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی تو واحد ذات ہے جو کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہی سے ہمیں معافی مل سکتی ہے. تو جو بھی آپ کی شکوے شکایت ہوتے ہیں آپ لوگوں سے کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو کچھ مانگنا ہو بجائے انسانوں سے مانگنے کی آپ کوشش کریں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کیونکہ جب ہم لوگوں سے مانگتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. وقتی طور پر تو آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ بعد میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے سب چیزیں مانگتے ہیں وہ چیز جو ہے نا وہ جو کمیونیکیشن آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں, جو بھی بات چیت آپ کرتے ہیں, کنورسیشن اور جو ہوتی ہے آپ کی اور اللہ کے درمیان, وہ صرف آپ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور دنیا کو کوئی بندہ بھی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے راز رکھنے والے ہیں اور یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. انسان جو ہے آپ کتنا مرضی کسی پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کر سکتے, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ تم نے اس وقت یہ کیا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کا وہ کہیں کیا تھا تو وہ تم نے اس وقت وہ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے راز جو ہیں وہ کسی کو بھی مت دیں کیونکہ جب آپ اپنے راز کسی کو نہیں اپنے پاس خود سنبھال کے نہیں رکھ سکتے تو کوئی دوسرا بھی آپ کی راز نہیں رکھ سکتا. صرف اپنی باتیں بہت کم لوگوں سے شیئر کریں. جس طرح کہ ابھی ہماری ایک پیاری جو لسنرز ہیں, میری پیاری فرینڈ بھی ہیں, وہ کہتی ہیں نا ٹرسٹ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. ایک تو یا تو کوئی آپ کا ٹرسٹ اتنا توڑ دیتا ہے یا تو پھر بنتا ہی نہیں ہے یا تو پھر بہت کم لوگوں پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے. تو چونکہ اب نماز کا بھی ٹائم ہوتا جا رہا ہے اور آپ لوگ بھی جو ہیں نماز کی تیاری میں لگ رہے ہوں گے. اور جمعے کے دن کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں وہ سارا جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مسواک کرنا ہے, خوشبو لگانی ہے, اچھے کپڑے پہننے ہیں, نہانا ہے, اور جتنے قدم آپ مسجد کی طرف لے کر جائیں گے اور اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا جائے گا. تو کوشش کریں کہ اس دن کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا کریں. اس کے بڑے جو ہے نا بڑا ثواب ہے. تو آپ لوگ بھی جو ہیں وہ جو کی تیاری کریں گے اور ڈیفینیٹلی میں نے بھی جو ہے اپنے پروگرام کے بعد جو ہے وہ گھر جانا ہے اور گھر جا کے تیاری کرنی ہے. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا. جو تھا اپنا ٹاپک جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا, ہوپ سو کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی سمجھ آیا ہوگا. اور یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے سب لوگوں نے مل کر ایک ساتھ رہنا ہے. اور اس بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں. اور ملک پاکستان پر جو لوگ بری نظر لگائے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ویسے بھی جو ہے نا وہ نیست و نابود ہی کریں گے انشاءاللہ. اور ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دیں اور ہمارے پیارے جو لوگ ہیں ہم لوگوں کو اسی طرح اتفاق کے ساتھ رکھیں تاکہ ہم لوگ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کا خیال رکھ سکیں اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں نا اپنے ملک کو آگے لے کر جائیں. تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی. اللہ نگہبان.